پریشانی چھوٹی سی بیماری کیا آتی کہ ہم فوراً شکایتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں یوں ہی جنت میں ڈال دے. یاد کریں ہم کبھی بازار میں مارکیٹ میں کہیں شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو راستے میں کچھ فقیر ملتے ہیں. اب اس کو پیسے دینے کے لیے ہم اپنے بیگ میں ہاتھ ڈالتے ہیں. حالانکہ ہمارے بیگوں میں نوٹاں رہتے لیکن ہم لوگ ان نوٹوں کو چھوڑ کر چلر ڈھونڈتے. نعوذ باللہ. اللہ کی راہ میں دینے کے لیے کنجوسی کرتے. نہ جان کی قربانی دیتے, نہ مال کی قربانی دیتے, نہ وقت کی قربانی دیتے, پھر بھی جنت کے خواب دیکھتے. میری ماں اور بہنوں غور کرنا صحابہ کیسے کیسے آزمائشوں سے گزرے, تب جا کر اللہ نے کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہوئے اور یہ اللہ سے راضی ہوئے. غور کرنا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا اعلان کر رہے تھے, کلمہ پڑھنے والے کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو رہے تھے, تو کتنی بڑی بڑی آزمائشیں ان پر آئی, کتنی بڑی بڑی پریشانیاں ان پر آئی. کسی صحابی کو بوریے میں لپیٹ کر دھواں دیا جاتا تھا, کسی صحابی کو تو کھجور کے درخت کو باندھ کر کوڑے مارے جاتے تھے, پوری چمڑی اتار دی جاتی تھی. کچھ صحابہ کو تو تلوار سے کاٹ دیا گیا, کچھ صحابہ کے پیروں کو رسی باندھ کر ریگستان میں گھسیٹا جاتا تھا. ایک صحابی کو گرم ریت پر لیٹا کر ان کے سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا تھا. سمیہ رضی اللہ عنہ کو نیزے سے شہید کر دیا گیا. عمار اور یاسر کی پیٹھ کو چھنی کر دی گئی مار مار کر. خباب بن ارز کے پیٹھ کو جلا دیا گیا. اللہ اکبر. میری بہنوں کتنی بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا صحابہ کو. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب توحید کا اعلان کر رہے تھے تو لوگ انہیں گالیاں دے رہے تھے, پتھروں سے مار رہے تھے, یہاں تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جسم خون سے بہنے لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے گزرتے لوگ انہیں پتھروں سے مارتے تھے, گالیاں دے رہے تھے, پاگل, مجنوں, شاعر, دیوانہ ایسے نام رکھ رہے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو مشرکین مکہ ان کی گردن میں چادر ڈال کر انہیں کھینچتے تھے. اللہ اکبر. میری ماں اور بہنوں صحابہ کتنی بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرے, تب کبھی ان لوگوں نے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹا. صحابہ دین پر ڈٹے رہے, جمے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے, اے دلوں کو پھیرنے والے, میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ. تو میری ماں اور بہنوں ایک بات یاد رکھے, کتنی بھی مشکلیں, کتنی بھی آزمائشیں کیوں نہ آئیں, ہمارا ایمان دین سے نہیں ہٹنا چاہیے. ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رہنا چاہیے. ایسے اسلام پر ثابت قدم رہنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, صحابہ تھے. آزمائشوں میں صبر کرے تو اسلام یہاں تک آیا. میری ماں اور بہنوں اسلام یہاں تک آنے میں ہزاروں لاکھوں صحابہ کی قربانیاں ہیں. امام بخاری, امام مسلم, امام شافعی, امام احمد, امام ابو داؤد, امام ترمذی, امام ابن ماجہ یہ حدیثوں کو جمع کرنے میں, دین کا کام کرنے میں, امت کو حدیثیں پہنچانے میں ہزاروں میل دور سفر کیا کرتے تھے. گاڑیوں میں, ٹرین میں بیٹھ کر نہیں بلکہ پیدل سفر کیا کرتے تھے. دھوپ کی گرمی میں, سردی بارش کے موسم میں لوگوں کے تانے ٹارچرز برداشت کرتے ہوئے ایک ایک حدیث جمع کرتے تھے. تو اسلام یہاں تک آیا. میری ماں اور بہنوں آج ہمیں تھوڑی سی گرمی برداشت نہیں ہوتی. غور کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر گئے تو صحابہ بھی ہجرت کرنا چاہتے تھے. تو مشرکین مکہ والے صحابہ کا پورا مال چھین لیے. صحابہ اپنے دین کو بچانے کی خاطر اپنی پوری دولت دے دیے مشرکین مکہ کو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ جنت کا سودا دنیا کے مال کے بدلے کرتے ہیں بشارت سنا دیجیے ان لوگوں کو جنت کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کرتے تھے, وہ شخص نیکی کو نہیں پہنچ سکتا جس نے اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں نہ دے دی, اللہ اسے جنت نہیں دے گا. میری ماں اور بہنوں کعب بن مالک یہ ایک صحابی ہے, یہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے. اور دو صحابی ہلال بن امیہ اور ایک مرارہ بن ربیعہ, یہ تین صحابی ہیں. ان تینوں کو اللہ نے آزمایا. سب لوگ ان کا بائیکاٹ کر رہے تھے. 50 دن تک لوگوں نے ان کا بائیکاٹ کیا.
لیکن اللہ نے جب وحی اتاری، اللہ نے جب انہیں معاف کر دیا تو کعب بن مالک اتنے خوش ہو گئے کہ انہوں نے اپنا بہت بڑا کھجور کا باغ اللہ کی راہ میں دے دیا، اللہ کے دین کے لیے دے دیا۔ اللہ اکبر۔ میری ماں اور بہنوں، آج ہم لوگ 100 روپے اللہ کی راہ میں دینے کے لیے 100 مرتبہ سوچتے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ انفال آیت نمبر 33 میں فرماتے ہیں، جب تک کوئی قوم استغفار کرتی رہی اللہ اس قوم پر کوئی عذاب نہیں ڈالے گا۔ میری ماں اور بہنوں، اگر ایسا آپ کو کبھی ایسا لگا کہ ہم پر کوئی تکلیف، پریشانی، کوئی بیماری آنے والی ہے یا زندگیوں میں ہے بھی، تو کثرت سے زیادہ استغفار کیا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بقرہ کی آخری آیت میں فرماتے ہیں کہ اللہ کسی انسان پر اتنی بڑی آزمائش، اتنی بڑی مصیبت نہیں ڈال سکتا۔ ہاں، جتنا وہ برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے اتنی بڑی ہی آزمائش اللہ اس پر ڈالتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انبیاء کی آزمائش بڑی بڑی آزمائشیں ہیں، انبیاء جیسی آزمائش اللہ عام مومنوں پر نہیں ڈالتا۔ غور کرنا، ایوب علیہ السلام کئی سال تک بیمار رہے، اللہ سے امید لگائے، اللہ سے دعائیں کرتے رہے، کس نے شفا دی؟ صرف اور صرف اللہ نے۔ اسی طرح زکریا علیہ السلام کو اولاد نہیں ہو رہی تھی، وہ خود بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی بیوی بھانج ہو گئی تھی، لیکن صرف اور صرف اللہ سے مانگا، اللہ نے ہی انہیں اولاد دی، یحییٰ علیہ السلام۔ آج ہم ہوتے چھوٹی سی بیماری کیا آ جاتی کہ فوراً اپنا لیتے ہیں غیروں کے راستے۔ غور کرنا، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، اللہ سے دعائیں کرتے رہے، اللہ نے انہیں باہر نکالا۔ انبیاء کی آزمائشیں بڑی بڑی آزمائشیں، جس کا جتنا مضبوط ایمان ہوگا اللہ اتنی بڑی آزمائش اس پر ڈالے گا۔ اب آزمائشوں میں کیا کرنا ہوگا؟ پہلا کام، کثرت سے استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ دوسرا، چھپا کر صدقہ کرنا ہوگا، کیونکہ صدقہ کرنے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص بھی حلال کمائی کماتا ہے اور حلال کمائی سے وہ صدقہ کرتا ہے، ایک کھجور کیوں نہ ہو، وہ اللہ صدقہ کرتا ہے، کسی غریب کو دیتا ہے، تو وہ کھجور غریب کے ہتھیلی میں گرنے سے پہلے اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اسے قبول کر لیتا ہے اور اس میں زیادتی کرتا ہے، یعنی بڑھاتا ہے اسے، یہاں تک کہ پہاڑ کے برابر وہ نیکی بن جاتی ہے۔ قیامت کے میدان میں جب بندہ نیکیوں کے لیے ترسے گا، ایک نیکی کے لیے ترسے گا، تو وہ کہے گا کہ کاش میرے پاس ایک نیکی زیادہ ہوتی تو آج میں کامیاب ہوتا۔ اس وقت اللہ کہے گا، اے میرے فرشتوں، میرے بندے کے وہ نیکی لے کے آؤ، پہاڑ جیسی نیکی لے آؤ۔ تو بندہ کہے گا، اے اللہ، تو اتنا بڑا شہنشاہ ہے، میرے ساتھ یہ مذاق مت کر، میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنی بڑی نیکی کی ہی نہیں۔ اللہ کہے گا، اے میرے بندے، یہ تیری ہی نیکی ہے، یہ تیری حلال کمائی کا وہ صدقہ ہے جب تو نے ایک غریب کو دیا تھا، اس غریب کے ہتھیلی میں گرنے سے پہلے میں نے اسے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اسے قبول کر لیا اور اس میں زیادتی عطا کی، آج وہ پہاڑ جیسی نیکی ہے۔ یہ کہہ کر اللہ اسے جنت میں ڈال دے گا۔ اللہ اکبر۔ میری ماں اور بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حلال کمائی کا ایک کھجور کیوں نہ ہو، صدقہ کرو، اس بہانے سے اللہ جہنم سے بچا کر جنت میں ڈال دے گا۔ تیسرا کام، ہر معاملے میں ہمیں صبر کرنا ہوگا، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے، اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ہر آزمائش میں صبر کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔